علماء اور افاضل کے مجمع میں لب کشائی کا موقع دیا اور علماء و بزرگان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مبارک کے حوالے سے ولادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا، اور نہ صرف یہ کہ مسلمان بنا کر بھیجا بلکہ اس مذہب اور اس فرقے سے متمسک رکھا ہے کہ جو سب سے بہترین مذہب ہے اور سب سے بہترین فرقہ ہے۔ اس نے ہمیں اسلام سے متمسک رکھا، ایمان سے متمسک رکھا، ولایت امیر المومنین سے متمسک رکھا، کیونکہ یہ وہ اسلام جس کے آنے سے پہلے انسانیت گمراہ تھی، اور ہر وہ چیز جو اس کے لیے یعنی انسانیت کے لیے اچھی تھی اس کو یہ انسان برا سمجھ رہا ہے۔ اسلام نے آنے کے بعد ان تمام چیزوں کو جو یہ انسان برا سمجھ رہا تھا اس کو بلندی عطا کی، اس کو عروج عطا کیا، اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بیٹی۔ اسلام آنے سے پہلے بیٹی کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا، نہ یہ کہ اس کو فخر سمجھا جائے بلکہ اس کو باعث ننگ و آر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن خداوند عالم نے کائنات کے دو افضل ترین انسانوں کو، ایک رسول اللہ جو سب سے بہترین مخلوق ہیں، دوسرے امیر المومنین جو رسول اللہ کے بعد بہترین مخلوق ہیں، دونوں کو بیٹیاں عطا کی، اور ان بیٹیوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی نے وہ کردار ادا کیا کہ ام ابیہ کہلائی، اور امیر المومنین کی بیٹی نے وہ کردار ادا کیا کہ زینت اب کہلائی۔ جو ہے نا، اب بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت دیا گیا ہے، مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ کون ہے جناب زینب۔ جناب زینب وہ ذات کہ جس نے آنکھ کھولی تو معصومہ کی آغوش میں آنکھ کھولی، اس گھر میں آنکھ کھولی کہ جہاں پر ملائکہ خدمت کرنے کو شرف سمجھا کرتے تھے، اس گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جہاں پر روح الامین اور رئیس الملائکہ نوکری کرنے کو شرف سمجھا کرتے تھے۔ اور جب جناب زینب کی ولادت ہوئی، جناب زینب نے امیر المومنین سے کہا کہ اے ابوالحسن اس بچی کا نام رکھ دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس ذات پہ سبقت نہیں کر سکتا جس نے میرے تمام دونوں بیٹوں کا نام رکھا ہے۔ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بیٹی کا نام رکھ دیجئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اس ذات پہ سبقت نہیں کر سکتا کہ جس نے تمہارے دونوں بیٹوں کا نام رکھا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم نے آپ کی اس بچی کا نام لوح محفوظ پر زینب رکھا ہے۔ لوح محفوظ آپ تمام افاضل ہیں، علماء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لوح محفوظ وہ لوح کہ جہاں پر نہ جنات جا سکتے ہیں، نہ انسان جا سکتے ہیں، نہ کسی نبی کا وہاں پر اثر ہے، نہ کوئی مرسل جا سکتا ہے، صرف اور صرف مقرب افراد وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی لوح محفوظ جناب زینب کے نام کا بھی اتنا احترام ہے کہ جہاں پر عام انسان تو کیا بلکہ انبیاء اور رسول بھی نہیں جا سکتے ہیں، تو اس ذات کا کیا مقام ہوگا۔ توجہ ہے نا اب کی جناب زینب، جس کو نقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جس کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، جس کو عابدہ آل علی کہا جاتا ہے، جس کو موسیقہ کہا جاتا ہے، جس کو بلیغہ کہا جاتا ہے، جس کو شریکت الشہداء کہا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، عقیلہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عقیلہ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے عاقل اور ایک دوسری شخص دوسرا ہوتا ہے عقیل۔ عقیل اس ذات کو کہا جاتا ہے، اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ حالات کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی کمزوری تاری نہیں ہوتی، اس کی عقل ہر وقت کام کرتی ہے۔ کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایک خوف و ہراس کے عالم میں جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ دوسرا، اگر کسی کی موت ہو جائے
خصوصاً کسی کے گھر میں اگر کسی کے والد کی موت ہو جائے یا کسی کے گھر میں کسی کے بیٹے کی موت ہو جائے، اس وقت انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے، چاہے جتنا بڑا ذہین آدمی ہو، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا وکیل ہو، کسی وکیل کے پاس اگر آپ جائیں، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور کہتے ہیں میرا کیس بھیجو، وکالت آپ کو ہڑکا کر واپس بھیج دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میں بیمار ہوں، میرا علاج کر دیا، لیکن اگر اس کے گھر میں موت ہو جائے تو وہ اپنا قلم نہیں چلا پائے گا کہ آپ کے لیے کوئی نسخہ لکھ دے۔ تیسرا موقع کہ جب اگر زلزلہ آ جائے تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ بھی اس وقت زلزلہ آ جائے تو میری تقریر ایک طرف، محفل ایک طرف، سب جینے کا راستہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ چوتھا، بھوک کیا ہے؟ اگر انسان شدت کے ساتھ بھوکا ہو، کتنا بڑا امتحان در پر آ جائے لیکن اس کا مباحثے کے لیے دماغ کام نہیں کرے، کتنا بڑا پڑھنے والا ہو لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرے گی۔ یہ تمام چاروں چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ جمع ہوئی جناب زینب کے اندر۔ کربلا کے میدان میں خوف و ہراس کا عالم بھی تھا، کربلا کے میدان میں زلزلہ بھی آیا، کربلا کے میدان میں جناب زینب بھوکی اور پیاسی بھی تھی، اور وہ موقع کہ جہاں پر اس نے اپنے بھائیوں کو کھویا، وہ موقع کہ اس نے اپنے چہیتوں کو کھویا، وہ موقع کہ جس نے اپنے دلالوں کو کھویا ہے، یہ تمام چیزیں جناب زینب کے اندر جمع ہیں۔ لیکن عاشور کی شام کو جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، جناب زینب کی عقل اس طرح کام کر رہی تھی کہ جناب سجاد سے پوچھ رہی کہ بیٹا سجاد، ہم اس خیمے میں جل کر مر جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ توجہ ہے نا اب کی۔ اور جیسے جیسے یہ تو پہلا دن تھا، یہ 3 دن کی بھوک و پیاس کی، جیسے جیسے بھوک اور پیاس، جیسے جیسے خوف، جیسے جیسے شدت بڑھتی جاتی ہے، انسان کی عقل کا کام کرنا ویسے ویسے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر الٹا دیکھا گیا جناب زینب کی ذات میں کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ لے کر شام تک صرف اور صرف خوف و ہراس بڑھ رہا تھا، صرف اور صرف شدت اور مصائب بڑھ رہے تھے، صرف اور صرف بھوک اور پیاس بڑھ رہی تھی۔ لیکن ادھر جناب زینب کا جذبہ جو بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ابن مرجانہ نے جب جناب زینب کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ دیکھا خداوند عالم نے تمہارے خاندان کو کیسا ذلیل کیا ہے، کیسا رسوا کیا ہے، جناب زینب نے صرف ابن مرجانہ کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی کہ عزت کی بات وہ کرتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے، تو عزت کی بات کیا کرتا ہے جس کا حسب و نسب بھی پتہ نہ ہو۔ جو ہے نا آپ کی عزت، خداوند عالم نے ہم کو شہادت دے کر ہم کو عزت بخشی ہے۔ تو کل بھی رسوا تھا، تو آج بھی رسوا ہے، تو تا قیامت بھی رسوا رہے گا۔ یہی کوشش یزید نے بھی کی تھی۔ یزید نے جناب زینب کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ خداوند عالم نے تمہارے بھائی کو قتل کر کے، خداوند عالم نے تمہارے بھتیجوں اور بھانجوں قتل کر کے تم کو رسوا کیا ہے۔ جناب زینب نے یہی جواب دیا تھا نا کہ تیرا ذکر آج ہے، کل نہیں رہے گا، لیکن ہمارا ذکر آج ہے، کل بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ تیرے اطراف میں لوگ جمع ہے نا، سوائے دکھاوے کے کچھ اور نہیں ہے، لیکن ایک قوم ایسی آئے گی جو ہمارے لیے تا قیامت ہمارے ذکر کو باقی رکھے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جو ہے نا اب کی زینب کہ جو وقار و شخصیت میں اپنی جدہ جناب خدیجہ کی مشابہت ہے، جناب زینب جو حیا میں اپنی مادر گرامی کی عکاسی کرتی ہے، جناب زینب جو قوت کلام اور خطابت اپنے بابا علی مرتضیٰ کی تصویر ہے، جناب زینب صبروں میں اپنے بھائی امام حسن کی تصویر ہے، اور شجاعت میں اپنے مولا بھائی مولا حسین کی شباہت ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ پنجتن کو اگر مجسم کیا جائے اور ان کے کردار کو دیکھنا ہے تو صرف ایک مجسمہ سامنے آئے گا، وہ ہے جناب زینب۔ اب کیونکہ جناب زینب کے لقب سے آپ بخوبی آشنا ہو، میں نے اطلاع میں آپ کے سامنے عرض کیا، کوئی ایسی بات کو عرض نہیں کروں گا میں جو آپ حضرات نہ جانتے ہوں، لیکن کیونکہ ایک تکلف محفل کا تقریر کرنی ہے، اصلاح ہے کہ غرض سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ خداوند عالم نے ہر چیز کے لیے زینت رکھی ہے۔
ہر چیز کے لیے ایک زینت رکھی ہے. العفاف و زینت الفقر کہ فقر کی زینت عفت ہے. الشکر و زینت الغنا جب انسان کے پاس پیسہ مال و دولت ہو اس وقت اس کے اوپر زینت کیا ہوتی ہے کہ وہ شکر خداوند عالم کیا کرے. الشکر و زینت الفقر کہ جب وہ فاقہ و تندرستی میں ہو تو اس وقت شکر ادا کرے. الخضوع و زینت الحسد جب انسان حسددار ہوتا ہے تو نہ یہ کہ وہ مغرور و متکبر ہو جائے بلکہ اس کے اندر خضوع آ جانا چاہیے جو اس کے لیے زینت. الخشوع زینت الصلاۃ نماز کی زینت کیا ہے؟ خشوع. کثرت البکاء زینت الخوف خوف خداوند عالم والا خوف کہ جتنا زیادہ خداوند عالم کو خوف خداوند عالم کا خوف ہوگا انسان کو اتنا ہی زیادہ. ہاں کیونکہ ہم زندگی کی کثرت کو خوف کیسے خوف وہ جو ہے بزدلی کی علامت ہے خوف جو ہے وہ پستی کی علامت ہے تو یہ کیسے کثرت کا زینت بن جائے گی. خوف خداوند عالم کا خوف جو ہوتا ہے وہ اس میں جو بکا ہوتا ہے وہ زینت ہے خوف. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ زینت خداوند زینت ہیں. العفاف زینت صلوات محمد والے محمد پر. العفاف زینت الفقر کے فقر و تندرستی میں اگر انسان اپنی عفت کو پاک دامنی کو بچا لیتا ہے یہ اس کے لیے زینت ہوتی ہے. غنا میں اگر کسی کو کوئی شکر ادا کرتا ہے خداوند عالم کو تو یہ اس کے لیے زینت ہوتی ہے. فصاحت جو ہوتی ہے وہ زینت کلام ہوتی ہے. خضوع جو ہے وہ زینت حسب ہوتا ہے. خضوع جو ہے وہ زینت صلاۃ زینت عبادت ہوتی ہے. ہر چیز. لیکن اب اس کے برعکس کر دیں کہ عفت کی زینت امیر المومنین. امیر المومنین سے بڑا عفیف کوئی نہیں ہے. شکر کی زینت فقر کی زینت کیا ہے؟ شکر. اور شکر کی زینت کون ہے؟ امیر المومنین ہے. حسب کی زینت کیا ہے؟ خضوع ہے. خضوع کی زینت کیا ہے؟ امیر المومنین ہے. عبادت کی زینت کیا ہے؟ خشوع ہے. لیکن خشوع کی زینت کون ہے؟ امیر المومنین ہے. فصاحت جو ہے وہ کلام کی زینت ہے لیکن کلام فصاحت کی زینت کون ہے؟ امیر المومنین ہے. کثرت البکا کی زینت کون ہے؟ امیر المومنین ہے. تمام چیزیں جو کائنات میں بیان کی پیدا کی خداوند عالم نے کسی نہ کسی چیز کے لیے وہ زینت بنائی ہے. امیر المومنین ہر چیز کی زینت ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا کہ ہم نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ان انسانوں کے لیے زینت بنائی ہیں. ان انسانوں کے لیے زینت بنائی ہے. امیر المومنین کو مردوں کی زینت بنایا ہے. امیر المومنین کو مردوں کی زینت بنایا ہے. زینت کس کے لیے ہے؟ امیر المومنین کے لیے. یعنی تمام کی تمام زینتیں امیر المومنین کے لیے اور فاطمہ کبریٰ زینتیں اپنے باپ امیر المومنین کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جو ہے نا اب کی آخر میں آپ کے سامنے مجھے شعر و شاعری نہیں آتی ہے اور مجھے شعر عام طور سے یاد نہیں رہتے ہیں. بس میں حق ادا کر جاؤں کہ بنت خاتون جناب بنت علی ہیں زینب. بنت خاتون جناب بنت علی ہیں زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہیں زینب. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی ایسا لگتا ہے گویا قرآن کی گودی میں پلی ہیں زینب. ایک صلوات میں محمد والے محمد. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت امیر المومنین پہ گامزن رہیں, سیرت رسول اللہ پہ گامزن رہیں, اور اسی طرح سے ہماری خواتین کو توفیق عطا فرما کہ ہم وہ جناب زینب کی سیرت پہ گامزن رہیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.